ابن سینا علاج کے متعلق۔ ہر جگہ علاج بضد ہی نہیں کیا جاتا بلکہ بعض وقت بغیر دوا کے کام چل جاتا ہے۔ ہمیں ربا کا علاج تریاک کھلا کر کیا جائے، لیکن ہمیں غب یعنی تیسرے دن کے بخار کا علاج ٹھنڈ پہنچا کر کیا جائے۔ جب تم کسی مرض کی تشخیص نہ کر سکو تو تم کو اس وقت قوا درجے کی دوا استعمال نہ کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ تمہاری یہ جرات مریض و مرد دونوں کو نقصان پہنچائے۔ دو مرکب دواؤں کو باہم ملا کر استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ مرض کی تشخیص حمام میں لے جا کر کرنی چاہیے۔ بوڑھوں کے بدن پر صبح کے وقت تیل مالش کرنے سے قوت ہوائیاں برانگیختہ ہو جاتی ہے۔ مالش کے بعد سیر یا چہل قدمی ضروری کرنی چاہیے۔ وبا کے زمانہ میں آرام و آسائش سے رہنا چاہیے۔ ورزش و محنت قطعاً چھوڑ دی جائے، کیونکہ زیادہ ورزش کرنے سے تھکاوٹ پیدا ہونے سے پہلے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، جس کی تعدیل ہمارے جسم نہ کر سکے گا اور انسان وبا میں مبتلا ہو جائے گا۔ شیخ کے نزدیک وبائی امراض ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں، جن سے بچنے کی وہ پوری ہدایت کرتا ہے۔ جگر گردہ کے امراض میں چہرہ پپوٹا پر بھربھراہٹ نمایاں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے اور پپوٹے پر جب بھی بھربھراہٹ نمایاں ہو تو جگر و گردہ کا علاج کیا جائے۔ اگر بدن میں تکان پیدا ہو جائے اور اعضاء ٹوٹنے لگے تو سمجھ لو اس شخص میں بخار پیدا ہونے والا ہے۔ اگر بھوک روزمرہ کی عادت سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی مرض پیدا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر بھوک کم ہو جائے تب بھی کسی مرض کے پیدا ہونے کی علامت ہے۔ عادت کو یک بارگی نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ رفتہ رفتہ ترک کرنا چاہیے۔ یک بارگی ترک کرنے سے بری کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سر میں ہر وقت درد رہنا یا مریض کو شقیقہ کی مسلسل شکایت رہنا، نزول المار یعنی موتیا بند یا پتلی پھیل جانے کی، جسے گلوکوما کہتے ہیں، کی خبر دیتا ہے، بشرط یہ کہ شکایت فوری نہ پیدا ہوئی ہو۔ اس وقت بینائی رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے مچھر جیسی شکلوں کا دکھائی دینا موتیا بند ہونے کی خبر دیتا ہے۔ برف میں سفر کرنے والا شخص جب منزل مقصود پر پہنچ کر گرم دودھ پی لیتا ہے تو اس کو بخار جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو جلد ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس قدر چیزیں قوت نفسانیہ اور قوت حیوانیہ کو تقویت عطا کرتی ہیں، اس سے علاج میں مدد لینا بہترین طریقہ علاج ہے۔ گاہے آب و ہوا میں تبدیلی پیدا کرنے اور مریض کی حیثیت بدل دینے جیسے کروٹ بدل لینا سے بھی مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں کا طریقہ علاج۔ ہڈی کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مقام سے ہڈی کاٹنا مقصود ہو اس جگہ گول گھیرا کھینچ کر گھیرے پر باریک باریک سوراخ کر دیے جائیں۔ اب ہڈی کو ہاتھ سے پکڑ کر خمیدہ کیا جائے تو ہڈی اس جگہ سے فوراً ٹوٹ جائے گی۔ اس قاعدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو آسانی سے کاٹنا یا پھاڑنا مقصود ہو اس میں قریب قریب باریک سوراخ کر دیے جائیں تو وہ آسانی سے کٹ جاتی یا پھٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل کاغذ وغیرہ کو پھاڑنے کے لیے پرفورمنگ یعنی سوراخ کرنا کہا جاتا ہے۔ کاٹنے سے پہلے ہڈی کو تندرست گوشت سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ اعصاب کی موجودگی سے اس میں کاٹتے وقت درد محسوس نہ ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتباع قدیم جانتے تھے کہ ہڈی میں اعصاب نہیں ہوتے، لہذا انہوں نے مذکورہ بالا احتیاط درد نہ ہونے کے لیے تحریر کی۔ ان کو معلوم تھا کہ گوشت میں اعصاب اکثرت ہوتے ہیں، لہذا ہڈی کاٹنے سے پہلے عضلات علیحدہ کرنے کی ہدایت کی۔ اگر ہڈی کے قرب جو